محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت دی کہ غریبوں کی مدد جو ہے ہمیں اپنے مزاج اور قوت کے مطابق کرنی. یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہے، مستحق ہے، اور آپ بھی اسی جیسے ہیں، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو چلو مدد نہیں کر سکتے، آپ ہنس کے تو بول سکتے ہیں. اگر رقم نہیں دے سکتے حوصلہ تو بڑھا سکتے ہیں. اگر اس کی جیب میں کچھ ڈال نہیں سکتے تو اس کو دھکا دینے سے تو رک سکتے ہو. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو تانا دینے سے تو رک سکتے ہو. اگر تم اس کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو برائی بیان کرنے سے تو روک سکتے ہو. اللہ اکبر. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گھٹیا روایات کو اس انداز سے ختم کیا کہ مدینہ منورہ میں جن دنوں میں آئے تھے، ابھی نئے نئے مکہ مکرمہ سے تشریف لائے، مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح کہیں جا رہے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ضروری کام ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، تو جانا کہیں اور ہے. لیکن راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھی خاتون جس کا لباس بھی بہت پرانا سا ہے، حالت اس کی بہت خراب ہے، تو وہ سڑک کے ایک کنارے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے. آج کل اگر کوئی گزرتا بھی ہے تو رونے والوں کو دیکھ کے تھوڑا سا رکنے کی کوشش کرتا ہے، پھر گاڑی آگے بڑھا لیتا ہے. کوئی رکتا ہے تو سن کے چل پڑتا ہے، کوئی سنتا ہے تو 2-4 منٹ انتظار کر کے، بھیڑ بڑھتی ہے وہ نکل جاتا ہے بیچ میں سے. غموں کا مداوع کوئی نہیں کرتا ہے. جا رہے ہیں ضروری کام سے رک گئے. سیدنا بلال کو کہا پوچھو اس سے کیوں، کیا مسئلہ ہے اس خاتون کا؟ جانا ضروری کام سے. اب پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس ضروری کام سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ جو دکھی دل رو رہے ہیں ان کے آنسو پہلے پونچھے جائیں. یہ جو پریشان حال ہے پہلے ان کا دکھ کا مداوع کر دیا جائے، پھر ضروری کام نپٹائیں گے، کیونکہ یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. سیدنا بلال نے اس بوڑھی سے پوچھا کیا بات ہے اماں کیوں روتی؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک فلاں عورت کی ملازم ہوں، غلام ہوں. تیل لینے بھیجا تھا بازار مجھے 5 دینار کا، تیل بھی لیا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے پیر کسی پتھر میں لگا، میں گر گئی، وہ سارا تیل ضائع ہو گیا. تو اب یہ زمین تو تیل واپس دے گی نہیں نا، یہ تو پی گئی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ رقم ادا کر کے دوبارہ تیل خرید کے دے دیا جائے اس کو. تیل جب دوبارہ دے دیا، اس کو دیا کہ جاؤ لے جاؤ، تو پھر بھی بڑی پریشان ہے. بولا اب کیا پریشانی ہے؟ جی اب پریشانی تو یہ ہے کہ اب جب لیٹ جاؤں گی واپس تب بھی میری مالکہ مجھے مارے گی. وہ ایسا دور تھا کہ اگر غلام نے اونٹ کو بھول گیا دھوپ میں سے چھاؤں میں باندھنے کے لیے تب بھی درے پڑتے تھے، اور اگر دھوپ آنے کے بعد وقت پہ کھول کے باندھ دیا تب اس بات پہ درے پڑتے تھے تو زیادہ عقل مند بن رہا ہے، تو نے بنا پوچھے کھول کے باندھ دیا. محمد رسول اللہ نے اس عورت کو تیل بھی لے کر دے دیا، پھر بھی پریشان ہے. پوچھا بلال پوچھو آپ کیوں پریشان ہے یہ اماں؟ کہنے لگی جی اگر میں اب چلی گئی تو اب بھی میری مالکن ہے وہ مجھے مارے گی کہ تو اتنی دیر سے آئی کیوں ہے. محمد رسول اللہ نے کہا اس کو بولو تم ہمارے آگے آگے چلو، ہم اس گھر تک جائیں گے اور تیری سفارش کر کے آئیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تجھے مار پڑوانے دیں، ہم اس گھر تک جا کے تیری سفارش کر کے آئیں. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اس اماں کے ساتھ ساتھ اس گھر تک پہنچے. ساری گلیاں پار کر کے جدھر شہر ختم ہوتا ہے اس طرف ایک گھر ہے، دروازہ کھٹکھٹایا. جس عورت نے دروازہ کھولا وہ یہ کہتی ہے کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیاری صورت دیکھی ہی نہیں تھی. میں تو یہ بھول ہی گئی کہ خادمہ سے پوچھنا ہے کہ تو دیر کہاں لگائی.
ایسی نظریں نہیں دیکھی کہتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں چہرہ تکتی ہوں، آقا دو جہان کی آنکھیں نیچی ہیں، محمد رسول اللہ نے اس خاتون کی طرف دیکھا ہی کوئی نہیں. اور بڑی دھیمی آواز میں بڑے احترام کے ساتھ فرمایا یہ تمہاری خاتمہ ہے؟ کہنے لگی ہاں جی میری خاتمہ ہے. فرمایا ایسے مارنا نہیں، اس بیچاری سے تیل گر گیا تھا، تیل ہم نے اس کو لے دیا ہے. تو کہتی ہیں کہ میرا مزاج بڑا ظالمانہ تھا، بدلہ لینے والا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا، جب ایسی شخصیت نے کہا کہ میں ابھی ان کو جانتی نہیں ہوں، تو میں فوراً تابع ہو گئی. میں نے کہا جی میں نہیں اس سے کچھ کہوں گی، میں باز پرس نہیں کروں گی. اب ہے کوئی ایسا جو چل کے کسی مظلوم کے ساتھ اس کے دروازے تک چلا جائے اس کو حق دلوانے کے لیے؟ آج کوئی ایسا ہے کہ جو آج بھی غریب کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے اس دروازے تک پہنچ جائے جہاں اس کو حق دلوانا ہو؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. صرف اعلان نہیں کیے کہ ایسا بدل دیا جائے گا مدینے کو، ایسی سڑکیں بنا دی جائیں گی، ایسے پل بنا دیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان پیدا کیا جنہوں نے دنیا کے رسم و رواج، دنیا کے ظلم کو تبدیل کر دیا محبتوں کے درمیان میں. ایسے لوگ پیدا کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں. وہ خاتون کہتی ہے جو مالکن تھی حویلی کی، کہنے لگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹے تو بلال پیچھے رہ گئے تھے، تو ہم دونوں کے دل میں آیا کہ یہ تو پوچھ لیں کہ یہ ہیں کون اتنی پیاری صورت والے. کہ بلال کو روکا، پھٹافٹ پوچھا بھائی یہ ہیں کون؟ فرمایا تم نہیں جانتی، یہ وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. مالکن بھی اور خادمہ بھی دونوں ہی محمد رسول اللہ کے دوڑ کے آگے پہنچی اور کھڑی ہو گئی. فرمایا یا رسول اللہ یہاں تک آ گئے ہیں تو اب ہمیں بنا ایمان کے بنا ایمان کے مت لوٹائیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت دی کہ غریبوں کی مدد جو ہے ہمیں اپنے مزاج اور قوت کے مطابق کرنی. یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہے، مستحق ہے اور آپ بھی اسی جیسے ہیں، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو چلو مدد نہیں کر سکتے، آپ ہنس کے تو بول سکتے ہیں. اگر رقم نہیں دے سکتے حوصلہ تو بڑھا سکتے ہیں. اگر اس کی جیب میں کچھ ڈال نہیں سکتے تو اس کو دھکا دینے سے تو رک سکتے ہو. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو تانا دینے سے تو رک سکتے ہو. اگر تم اس کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو برائی بیان کرنے سے تو روک سکتے ہو. یہ تو آپ کے اختیار میں ڈالی گئی ہے بات. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں ڈالی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. مزاج بنایا ہے کہ نہیں. اور پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی. دعا کب قبول ہوتی؟ جب بندہ خود دل میں صلہ رحمی کرتا ہے. روایات میں آتا ہے، متعدد روایات میں، کہ ایک بندہ نوجوان ہے، پتہ لگ گیا کہ کل ظہر میں اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کے باوجود وہ مرا نہیں. جب بعد میں پوچھا گیا تو آواز آئی کیونکہ اس نے رات کا کھانا خود بھوکے ہونے کے باوجود ایسے غریب کو صدقہ دیا کہ اس غریب نے اس وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ تو اس کی عمر بڑھا دے. اللہ اب اس کی عمر بڑھا دیجئے. لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر محمد رسول اللہ نے فرمایا سوائے دعا کے کوئی شے ہے ہی نہیں جو انسان کی تقدیر کو بدل دے. تم جتنی مرضی دولت کماؤ، جتنے مرضی بہترین کھانے کھاؤ، جتنی مرضی اچھی کوٹھیاں کے اندر رہ لو، بہترین سواریاں استعمال کر لو، اگر تقدیر میں موت لکھی ہے آ کر رہے گی. لیکن اگر اس موت کے درمیان کسی مظلوم کی دعائیں شامل ہو گئی اور اس موت کے درمیان کسی ماں کا آنچل اٹھ کے آ گیا اور اس موت کے درمیان کسی غریب نے اللہ کے حضور دونوں ہاتھ پھیلا دیے کہ اس بندے کو عزت عطا فرما دے، آپ اس کی عمر بڑھا دیجئے، تو پھر وہ تقدیر بدل دی جائے گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.